لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان ذلیل لوگوں نے، کچھ ذلیل افراد نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر پیر سے کچلا اور پیر رکھے، اللہ ان کو تباہ برباد کرے۔ اور ذلیل خبیثوں، تمہیں کیسے ہمت ہوئی؟ ہم مسلمان ابھی زندہ ہیں، ہم خون کے آخری قطرے تک جو ہمارے نبی کے گستاخ ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک ہمارے جسم میں خون ہے ہم اپنے نبی کی تعظیم کرتے رہیں گے، ان کے لیے ہر طرح سے دفاع کریں گے۔ ہم کلمے پہ دنیا قائم ہے، جس کلمے کو تم مٹا رہے ہو وہ ذلیل و خبیث ہو، تمہیں نہیں پتا تم پہ قہر برسے گا، اور تم پہ جو قہر برس رہا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر تم نے پیروں سے رگڑا۔ ہم کسی کے مذہب کو برباد نہیں کرتے، نہ ہم توہین کرتے، ہماری مسجدوں کو توڑ دیا۔ ذلیل خبیثوں، تمہیں کتنا برا لگے گا اگر تمہاری مسجد کو ہم توڑ دیں، تمہارے مندروں کو ہم توڑ دیں، ہماری مسجدوں کو تم نے توڑا، ہمارے میناروں کو تم نے ڈھایا۔ ذلیل خبیثوں، مدرسوں کو خبیثوں بند کیا تم نے، مدرسوں کو نہس نابود کیا، ان کو مسمار کیا۔ ذلیل خبیثوں، وہاں مسلمانوں کے بچے کھانا کھاتے ہیں، وہاں مسلمانوں کے بچے اچھی تعلیم لیتے ہیں۔ تمہارا ابوالکلام آزاد جو تمہیں میسائل بنا کے دیے وہ بھی مدرسے کا پڑھا ہوا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کیا ہے؟ وہ بھی ایک مدرسہ تھا۔ مدرسے کا مطلب تو جانو، جہاں تعلیم دی جاتی ہے، چاہے وہ حق، ہم لوگ مدرسوں میں حق اور اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اور تم خبیث لوگوں تم اس کو مسمار کرتے ہو، تم اسلام کے دشمن ہو، تمہارے ذلیل ہو، تمہاری آخری بھی خواری لگے گی، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ ہم تمہاری ہم تمہاری کوئی بات مانیں گے، نہ ہم تمہارے بتوں کو پوجیں گے۔ ہمارا اللہ حق ہے، سچا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس نے ساری دنیا میرے نبی کے لیے بنائی، اور تم اس نبی کے نام کو ہمارے سے برداشت نہیں ہو رہا، تم نے اپنے پیروں کے نیچے لیا۔ خدا کرے اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، تباہ برباد ہو جائے، اللہ کرے آسمان سے گولے گریں اس کے سر پہ اور وہ تباہ برباد ہو جائے، آسمان کی بجلیاں گریں۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، اور کوئی کتا وہاں سے بولتا ہے کہ میں اسلام کو ختم کروں گا۔ ابو جہل بھی کبھی کھڑا ہوا تھا اسلام کو ختم کرنے، وہ مٹ گیا۔ ابو لہب کھڑا ہوا، وہ مٹ گیا۔ ہمیں ہمارے نبی نے کو بہت تکلیفیں لوگوں نے دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کھڑا ہوا، فرعون مٹ گیا جس کی لاش زمین نے بھی نہیں لی۔ تو ذلیلوں، اب ہوش میں آ جاؤ، اتنا ہی میرا بولنا تمہارے لیے کافی ہے۔ اب میں برداشت نہیں کروں گی، اور یہ مت سمجھنا کہ میں ایک عورت ہوں اور بول رہی ہوں تم بیکار کی بات کر رہی ہو، نہیں۔ ایک چیٹی ہوتی ہے، یاد رکھنا، وہ ہاتھی کی سونڈ میں گھس کے ہاتھی کو مار دیتی ہے، تو تم یہ بھی یاد رکھ لینا، ہم اپنے نبی کی گستاخی اور اللہ کی شان میں کوئی بھی بکواس تمہاری برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے اوپر صورتیں نازل ہوئی ہمارے نبی کے اوپر، ہمیں اللہ کے قرآن نے بتایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے اپنا خدا اور اپنا رسول مبارک۔ مجھے ضرورت نہیں تم لوگوں کی طرف آنے کی، اور تم جب نااہل ہو تو ہم نہیں بلاتے۔ ہم تمہیں اسلام کی دعوت یہ دیں گے، تم پاک، اگر ہم لوگ پاک کھانا کھاتے ہیں، ہمارے اب چھیٹ بھی اگر گو کی یا لیٹرین کی یا پیشاب کی پڑ جائے اس کو ہم پاک کر کے دھوتے ہیں، تب ہماری نماز ہوتی ہے، اور تم لوگ وہ پیشاب پیتے ہو۔ ہم برداشت نہیں کریں گے وہ پیشاب پینے والا میرے جھنڈے پہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے پہ چڑھا۔ وہ مجھے پاکستان کے جھنڈے سے کوئی مطلب نہیں، مجھے اپنے کلمے سے مطلب ہے۔ میں پاکستانی نہیں، میں انڈین ہوں، ہندوستان کی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اللہ مجھے ہمیشہ مسلمان رکھے، میرا صراط مستقیم پر چلائے، اور میرا خاتمہ بالخیر کرے، کلمے پر میرا خاتمہ ہو۔ یا اللہ ہم سب کو کلمے کی ہدایت دے اور کلمہ نصیب عطا فرمائے۔ میں برداشت نہیں کروں گی، بالکل برداشت کوئی مسلمان نہیں کرے گا جو تم نے کلمے کے ساتھ کیا۔ تو یہی میرا بس اتنی کو کافی سمجھنا، نہیں تو اب آگے نہیں چلے گا تمہارا یہ۔ اور مسجد مدرسوں کی جیسے تم اپنے عبادت گاہوں کو بچاتے ہو اور ان کی حفاظت کرتے ہو، ایسی طرح مسجد اور مدرسوں کی بھی کرو۔ ہم اگر ہندوستان میں ہیں تو ہم سب ایک ہندوستانی ہیں، ہمارے حقوق برابر ہیں، ہمارے حقوق سب کے برابر ہیں، اور ہمارے اسلام کے جو حقوق ہیں
جیسے کہ نکاح کا کوئی ہمارا قانون سیم نہیں چلے گا. ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے، ہمارے یہاں جنازہ دفن ہوتا ہے، نہ کوئی ہمارا قبرستان لے سکتا، نہ کوئی ہمارے نکاح میں کسی پہ پابندی لگا سکتا. اور ہم لوگ ہے نا اپنا حق، ہمارا جہاں حق ہے ہم لیں گے، وہ ہمارا بالکل حق ہے. اور ہمارے یہاں شادیاں 4 بھی جائز ہیں، کیونکہ ہمارے اسلام میں ہے اگر ایک بیوی مرے گی دوسری کرے گا، دوسری مرے گی تیسری کرے گا. اس سے کیا مطلب ہے؟ کسی کو اسلام کے معاملے میں کبھی خبردار دخل نہیں دینا. جو ہمارے نبی کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے کہا فرمایا وہی رسول اللہ نے فرمایا. اور ہم برداشت نہیں کریں گے ہمارے قرآن کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے یا ہمارے کسی قرآن کے قانون کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے. ہمارا قرآن سچا، ہمارا اللہ سچا، اور اللہ کا قانون سچا. یہ یاد رکھ لینا. اسلام کے مخالف دشمنوں، یہودیوں، نصرانیوں، تم یہ مت سمجھنا تم نے فلسطین کو ختم کر دیا، نحس نابود کر دیا. وہ نہیں ختم ہوگا. اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا. نہ اس کو ماننے تم نے تکلیفیں دی، اس سے زیادہ ان کو تکلیفیں خدا دے گا. ہم برداشت نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ناجائز حرکتیں کی اور پاٹ شالہ اس کو بنایا، اس سے سیکھ کے اب ہمیں ستانے لگے لوگ. ہم برداشت نہیں کریں گے، نہ یہودی نصرانہ کی حرکت کو برداشت کریں گے.